71 تھا، یہ 70 اپارٹمنٹ کی پارٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ تو یہ ناشتے کا ٹائم ہے ہمارا، صبح صبح ناشتہ ہی ہوتا ہے، ہر گھر میں ہی ناشتہ ہوتا ہے اور ہر گھر کا ناشتہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر صبح زندہ اٹھاتا ہے۔ جیسے رات کو ہم سوتے ہیں، صبح کو ہم اٹھتے ہیں، لیکن رات کو اگر کھانا کھا کر سوئیں تو بھی صبح کو جب جاگتے ہیں تو پھر بھوک لگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے کہ سوتے سوتے ہی ہمارا کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ جو ہی آنکھ کھلتی ہے تو پھر ناشتے کی طلب ہوتی ہے، نہ بھی ہو تو پھر کرنا تو ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ورنہ تو کچھ لوگ تو بیچارے کھا بھی نہیں سکتے نا، کچھ کو ہضم ہی نہیں ہوتا، تو کچھ بیماری کی وجہ سے نہیں کھا سکتے نا۔ تو ہم لوگ کھانا کھا سکتے ہیں اور ہضم بھی ہو جاتا ہے، تو اس سب پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور ہمیں ہر روز صبح کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم سوچیں، یعنی ہم ہر دن ایسے گزاریں کہ جیسے یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے، تو یقیناً اس دن جو بھی ہم کام کریں گے نا پورے خلوص کے ساتھ کریں گے اور بہت بہترین کام ہمارا ہوگا، کیونکہ ہم اس دن کو آخری سمجھ کر کریں گے۔ لیکن ہمیں امید ہوتی ہے نا کہ ایک نیا دن اور آنے والا ہے، اور اسی لیے پھر وہ کام ویسے ہو نہیں پاتے ہمارے جیسے ہونے چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا ہر شخص خوشی سے کام پر جاتا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہر شخص جو جاب کرنے والا ہے یا کوئی کاروباری افراد میں سے کوئی فرد ہے، کیا وہ لوگ ہر روز صبح خوشی سے کام پر جاتے ہیں یا مجبوری سے جاتے ہیں، اسے مجبوری سمجھ کر جاتے ہیں، ٹینشن کے ساتھ جاتے ہیں؟ اور اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے وقت کا بڑا حصہ جو ہے وہ روزی کمانے میں خرچ کرتے ہیں۔ روزی کمانا، جاب کرنا، تو آج ہمیں ماضی کے لوگوں کے مقابلے میں کام کو کم وقت دینا پڑتا ہے۔ یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارے ہاں مشینیں آ گئی ہیں، ہم مشینوں پہ کام کرتے ہیں تو ٹائم تھوڑا لگتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ نا وقت بھی تبدیل ہو رہا ہے، تصور بھی لوگوں کا تبدیل ہو رہا ہے۔ اور ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ انسان روزی کمانے کے لیے کام بھی کر رہا ہو اور وہ آزاد، مطمئن اور خوش بھی ہو، تو یہ دو باتیں ناممکن ہیں۔ اب آج اس تصور کو بھی فروغ ملتا ہے اور مل رہا ہے کہ کام کو ایک بامعنی سرگرمی بنانا ممکن ہے۔ یہ ہماری زندگی میں خوشی، اطمینان اور کوئی مقصد لا سکتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو صبح کام پر جاتے ہوئے یعنی ٹینشن سے جاتے ہیں، بے دلی سے جاتے ہیں اور بوریت ہوتی ہے، اور دنیا کو اپنے اور دوسرے لوگوں کے لیے بہتر جگہ بنانے کے عزم سے سرشار بھی ہوں۔ ایسا تو بہت کم ہوتا ہے نا۔ کام اگر ہمارے لیے خوشگوار سرگرمی ہو تو ہماری پوری زندگی پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص تو بڑا خوش نصیب ہے جسے اپنی پسند کا کام مل گیا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی پسند کی جگہ کا ملنا، یعنی اپنی ایک تو پسند کا کام ملنا، اور دوسرا یہ کہ ہماری جس جگہ پر ہم کام کر رہے ہیں وہ ہماری پسندیدہ جگہ ہے، یہ ملنا بھی بڑی جیسے خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ جو لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو کامیاب ہونے کی صلاحیت اگر ہمارے اندر ہے
تو اس کا انحصار بہت حد تک ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر ہوتا ہے جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، اور ان کی صلاحیت پر ہوتا ہے۔ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ اہم نہیں، بلکہ آپ کن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے۔ آپ کے ارد گرد موجود لوگ، چاہے وہ شریک حیات ہو یعنی کسی کی بیوی ہو یا کسی کا شوہر ہو، دوست ہو یا کوئی کلیگ ہو، آپ کی زندگی کا رخ متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا صرف اسی پر دھیان نہیں دینا، یعنی اسی بات پر دھیان نہیں دینا کہ ملازمت میں کیا ذمہ داریاں لکھی گئی ہیں، جس ادارے میں ہم جا رہے ہیں اس کا برانڈ کیا ہے، بلکہ ہم کن لوگوں کے لیے اور کن لوگوں کے ساتھ کام کریں گے اس پر بھی توجہ دینی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہماری زندگی ہے نا، یہ ایک ایسی کہانی ہے ہماری کہ جس کہانی کو ہم خود ہی تخلیق کرتے ہیں۔ اس لیے انسان ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں آزادی سے ہم سوچ سکتے ہیں، اگرچہ ہم اس پر پورا اختیار نہیں رکھتے۔ اور یقین جانیں کہ میرے خیال میں تو کوئی مصنف ایسا اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنی یعنی لائف کو خود ہی تخلیق کر سکے، لیکن ہم اس کے بارے میں آزادی سے سوچ سکتے ہیں ایک حد تک، اور زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے، اس بارے میں ہم نے سوچنا ہے، اور اس کے لیے صرف شوق رکھنا کافی نہیں ہوتا، صرف شوق کافی نہیں ہوتا بلکہ پرعزم ہونا بھی ضروری ہے۔ رغبت یعنی دلی رغبت ہونی چاہیے اس کام کے لیے، اور لگاؤ ہونا چاہیے، کسی کام کے بارے میں بہت زیادہ پرجوش ہونے کی اہلیت ہونی چاہیے، ارادے کا پکا ہونا بھی ضروری ہے، اس کام سے جڑے رہنے کی اہلیت بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، پھر ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں تو خواب جتنے بڑے ہوں نا، ان کو حقیقت بنانا اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی، لیکن اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ بہت کم ایسے جنونی لوگ ہوتے ہیں جو اتنے بڑے خواب دیکھتے ہیں، یعنی بڑے خواب دیکھنے والے لوگ بہت زیادہ نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ جنونی بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بہت کم لوگوں سے مقابلہ کرنا ہوگا، تو یہ مقابلہ ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ زندگی میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں نا۔ تو بعض اوقات برے معاشی حالات بھی سامنے آتے ہیں، یعنی حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتے، معاشی حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح کا یعنی مختلف طرح کے ہمیں مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا، سوچنا ہے کہ آگے بڑھتے جانا ہے، چاہے ناکامی کیوں نہ ملے، تو ہمیشہ تو ناکامی نہیں ملتی نا، ایک وقت آتا ہے کہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور چونکہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ خوشی سے اپنے کام پر نہیں جاتا، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں نا جو خوشی سے اپنے کام پر جاتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے بھی ہوں گے، کتنے سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو اپنے کام کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اگر ان کے اختیار میں ہو تو وہ ایک دن کے لیے بھی کام پر نہ جائیں، اور ایسے لوگ تو بہت کم ہوں گے نا جو اپنے کام کو تفریح سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو کام کو تفریح سمجھ کر کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی بوجھ سمجھ کر کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے، کام تو کرنا ہی ہے نا، جب ہم ایسا کریں گے تو کام میں ہماری دلچسپی بھی زیادہ ہو جائے گی، وہ کام ہمیں اچھا بھی لگے گا، اور ہمارے ارد گرد کے جو افراد ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو اس کے لیے ان کا یعنی وہ لوگ بھی بہتر ہوں جو ہماری مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ مقاصد کے لیے نا تھوڑی سی ضرور کوشش کرنی پڑتی ہے، اور بعض اوقات ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے، پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، اور بندے کو نا مطلب سوچنا پڑتا ہے اس مقصد کے لیے کہ اس مقصد کو میں کیسے اچیو کر سکتا ہوں۔ اور جب کام کسی کو پسند بھی ہو، دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو کام کرنا پسند نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جن کو کام کرنا پسند ہوتا ہے، تو جب کام ہمیں پسند ہو تو اس میں ہماری کارکردگی بھی بہت بڑھ جاتی ہے، یعنی
اور اچھے ملازم ڈھونڈنے سے پہلے ہمیں اس بات کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے جو پیسوں کے لیے کام نہ کرے، بلکہ ایسا ہو جو کام کی محبت میں کام کرے۔ تو ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ڈھونڈنے سے لوگ مل بھی جاتے ہیں، اور کام میں دلچسپی ہو تو انسان اسے بہتر سے بہتر بنانے کی بھرپور کوشش بھی کرتا ہے۔ اچھا، وہ انسان جو یہ سوچے کہ ایک دن کے کام کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کی تنخواہ ہوگی میری، تو یہ سوچ بھی ایک حقیر سوچ لگتی ہے۔ تو ایسی سوچ اچھی سوچ نہیں ہے، یہ انسان کو نا بے حیثیت بنا دیتی ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا ایک دن، پورا دن جو ہم اس کام کے لیے لگاتے ہیں اسے واپس تو نہیں لا سکتے۔ کیا ہم اتنے پورے کو ایک تھوڑی، یعنی پورے دن کو، زندگی کے ایک پورے دن کو اتنی تھوڑی سی رقم کے لیے گروی رکھ دیں گے؟ جس لمحے ہم اپنے وقت کو محض رقم کے لیے فروخت کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں تو ہم وہ آرٹسٹ نہیں رہتے جو ہم بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے سوچ بہتر ہونی چاہیے، کام کو تفریح سمجھنا چاہیے، ڈیوٹی نہیں سمجھنا چاہیے، مجبوری نہیں سمجھنا چاہیے، ٹینشن کے ساتھ نہیں بلکہ ٹینشن فری ہو کر کام کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو آج میں نے میٹھی سویاں بنائی تھیں کافی دنوں بعد، تو سب کو اچھی بھی لگی تھیں اور سب نے مزے سے کھائیں۔ تو سویوں کے پھر میں نے حصے بھی کیے، یہ کچن میں ہی کھڑے کھڑے میں نے سب کے لیے ڈالا، جنہوں نے، یعنی جو بچے کھاتے ہیں ان کے لیے الگ سے میں نے پلیٹس میں ڈالی اور بچیوں کے لیے الگ سے ڈالا۔ تو سب کے کر کے تو پھر میں نے ڈونگے میں ڈال کے پھر یہاں رکھا، جتنا کھایا انہوں نے تھوڑا سا میں نے بھی کھایا۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، آج کا ہمارا کھانا تھا، آج کی ہماری روٹین تھی۔ یہ ہماری ڈیلی روٹین ہوتی ہے، یوں سمجھیں کہ جو کچھ ہمارے گھر میں ہوتا ہے ڈیلی، کوئی خاص چیز تو نہیں ہوتی، جو کچھ روٹین میں ہوتا ہے وہی ہماری ویڈیو بن جاتی ہے اور بنا لیتے ہیں۔ اور ہر ویڈیو کے ساتھ ضروری نہیں ہوتا کہ اسی ویڈیو کے بارے میں میں کچھ بتاؤں، تو کچھ نہ کچھ موٹیویشنل ٹاک ضرور ہونی چاہیے ہماری، جو کہ ہوتی ہے، آج بھی تھی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، رائے ضرور دیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر دیں ابھی، اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور رائے بھی ضرور دیں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دے دیا کریں۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔